بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عام پر دلالت کرنے والے لفظ کون سے ہیں جو عام کا معنی دیتے ہیں، یعنی کثیر افراد کا معنی دیتے ہیں۔ جیسے کہا کل، تمام افراد، جمیع، ان کا معنی بھی تمام ہوتا ہے، تو یہ بہت سے افراد پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں ایک جملہ ہم بولتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ سارے لوگ چھٹی کریں سوائے زید کے، تو سارے لوگ چھٹی کریں، یہ سب عام ہیں۔ اور جب ایک بندے کو الگ کر لیا کہ سوائے اس کے، یعنی وہ چھٹی نہ کرے، تو یہ اس عام میں سے ایک خاص ہو گیا۔ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں عام کی قسمیں۔ کچھ عام وہ ہوتا ہے جو ایک عام ہوتا ہے جو عام قطعی ہوتا ہے، ایک عام وہ ہے جو عام مخصوص ہے جس میں سے کچھ افراد کو الگ کر لیا جائے، خاص کر لیا جائے، اور ایک عام ہوتا ہے عام محتمل۔ محتمل کا معنی جس میں افراد کو خاص کرنے کا احتمال ہو۔ عام کی کتنی قسمیں؟ تین، عام ایک قطعی، عام مخصوص اور عام محتمل۔ میم پہ فتح ہے، محتمل جس کا احتمال ہو، جس میں جی فتح محتمل۔ عام قطعی وہ عام ہے جس کی دلالت اپنے عموم پر قطعی ہوتی ہے، جو اپنے عموم کے معنی پر یعنی کثرت کے معنی پر یقیناً دلالت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کلام میں ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے، ایسی دلیل موجود ہوتی ہے کہ جس سے بند کرنے سے شور آ رہا ہے۔ عام قطعی وہ عام ہوتا ہے جو اپنے عموم پر یقینی طور پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ کثیر افراد پر دلالت کرتا ہے، تمام افراد پر دلالت کرتا ہے اور یقینی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اس کلام میں خود ایسی دلیل موجود ہوتی ہے جو تخصیص کے احتمال سے مانع ہوتی ہے۔ مثلا یہ عبارت پھر سمجھاتا ہوں، مثال ذرا دیکھیں کیا فرمایا، وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی بھی جانور، دابۃ معنی زمین پہ چلنے والا، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر ہی ہے اس کا رزق، اللہ ہی اس کا رزق دیتا ہے۔ جتنی بھی زمین پہ مخلوق ہے اس کا رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ کلام پہلے آیا منفی، اس کے بعد آگے الا کے بعد اس مثبت کلام آیا ہے۔ جب بھی کلام یوں آئے نا تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا تھا؟ لفظی معنی اگر کریں، نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا مگر اللہ پر لازم ہے اس کا رزق، اللہ نے اپنے ذمے اس کا رزق لے لیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ تھا۔ اگر محاورہ ترجمہ کریں تو یہ معنی بنتا ہے کہ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اب ہر مخلوق کا، اس میں خود یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جب یہ لفظ آ گیا کہ ہر مخلوق کا رزق اللہ نے دینا ہے، اب اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی، اب یہ لفظ عام کے لیے ہے کہ تمام لوگوں کا رزق اللہ نے دینا ہے۔ ایسے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے زمین سے، پانی سے ہر شے بنائی ہے۔ تو یہ ہر شے کیا بتا رہی ہے؟ بلا کہ حکم تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، کہ تمام مخلوق اللہ نے کس سے بنائی؟ پانی سے بنائی ہے۔ تو اس میں کلام میں ایسے لفظ موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں عام معنی مراد ہے، کسی کو خاص یہاں سے نہیں کیا گیا، تخصیص کا کوئی احتمال اور گمان یہاں پر باقی نہیں رہا۔ یہ عبارت کا، اب اس عبارت کو دیکھیں بلا، عام کی دلالت وہ عام ہے جس کی دلالت اپنے عموم پر قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ کلام میں ہی ایسا قرینہ، ایسا لفظ پایا جاتا ہے، ایسی دلیل پائی جاتی ہے جو تخصیص کے احتمال سے روک رہی ہوتی ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کسی لفظ کو کسی بھی کو بھی خاص نہیں کیا گیا، تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ تمام کو اللہ رزق دیتا ہے، تمام کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایسے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ لفظ کل یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر عمومی مراد ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو۔ اگر تو ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سوائے فلاں چیزوں کے، ان پر قادر نہیں ہے، تو پھر وہ چیزیں کچھ خاص ہو جاتی جن پر اللہ قادر نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لفظ میں ہی، اس کلام میں ہی ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں عام کا ہی صرف معنی مراد لینا ہے، کوئی بندہ، کوئی مخلوق اس سے خاص نہیں ہو سکتی، کوئی فرد اس کا خاص نہیں ہو سکتا۔ عام مخصوص کیا ہوتا ہے؟ عام مخصوص وہ عام ہے جس میں تخصیص پائی جاتی ہے اور کلام میں ایسا قرینہ، ایسی دلیل موجود ہوتی ہے جو حکم کو بعض افراد کے ساتھ خاص کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا اس آیت کو دیکھیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ کن لوگوں پر؟ من استطاع، جنہیں استطاعت ہو۔ اب دیکھیں پہلے الفاظ سے کیا سمجھ آ رہی تھی؟ لوگوں پر کیا لازم؟ الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، تمام لوگوں پر لازم ہے حج کریں، لیکن آگے کیا فرما دیا؟ من استطاع، جسے استطاعت ہو اس پر لازم ہے۔ تو اس آیت میں خود ایسے لفظ آ گئے ہیں
ایسی دلیل آ گئی جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ حکم عام نہیں ہے. پہلے تو عام تھا ناس تمام لوگوں کے، لیکن کچھ افراد کو خاص کر لیا گیا، ان پر لازم ہے حکم. کن پر؟ جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسے موجود ہیں، جن کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے، ان پر. تو عام مخصوص وہ عام ہوتا ہے جس میں تخصیص پائی جائے. عام کون سا تھا اس میں؟ الناس، لوگوں میں تمام لوگ داخل تھے، لیکن جب آگے خاص کر دیا کون؟ من، جنہیں استطاعت ہے، من استطاعت، جن کو استطاعت ہے. اور کلام میں اس کے ساتھ ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے جو حکم کو ان بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیتی ہے. عام محتمل معنی احتمل یحتمل احتمال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. وہ عام جس میں احتمال کیا رکھا گیا ہو، جس سے کوئی کسی چیز کے خاص ہونے کا کوئی گمان محسوس ہوتا ہو. وہاں پہ لفظوں میں کوئی دلیل نہ تو موجود ہے کہ یہ عام ہمیشہ رہے گا، اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں جو عام قطعی ہے، کہ جس میں ایسے الفاظ موجود ہوں جو اس بات پہ دلالت کریں کہ یہ عام قطعی ہے، اس میں خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور نہ تو مخصوص ہونے کی کوئی دلیل ہو، جیسے من استطاع میں آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عام محتمل. عام محتمل وہ عام ہے جو مذکورہ بالا دونوں قسموں کی قرینوں سے، دلیلوں سے خالی ہو. یعنی اس میں عام پر باقی رکھنے والی دلیل بھی موجود نہ ہو، اور تخصیص کے احتمال سے معنی کوئی قرینہ نہ پائے جانے سے، اور تخصیص کے احتمال کے معنی کوئی قرینہ نہ پائے جانے سے اسے عام محتمل للتخصیص فی ذات ہی کہا جاتا ہے. یعنی کیا کہا کہ پچھلی دونوں قسموں کی دلیلیں نہ پائی جائیں، یعنی کہ عام کی دلیل بھی نہ ہو جو اس بات پہ دلیل کرتی ہے کہ یہ عام ہے اور عام قطعی ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہ ہو، اور خاص قطعی مخصوص عام مخصوص کی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام محتمل، کہ اس میں احتمال ہے، یہ گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ افراد کو خاص کر لیا جائے. اس کو کہتے ہیں عام محتمل للتخصیص فی ذات ہی، وہ عام کہ جس میں تخصیص کا احتمال ہو. جیسے کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے نا، وہ 3 قروء تک، 3 حیض تک رکی رہیں گی اپنے گھروں میں. اب مطلقات جو ہے اس سے تمام طلاق والی عورتوں کا حکم ثابت، سب پر یہ حکم ہے. اب یہاں پہ کوئی ایسی دلیل نہیں آئی جو یہ بتا رہی ہو، مطلقات لفظ تو عام ہے لیکن ساتھ کوئی ایسی دلیل نہیں آئی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ عام قطعی ہے، یعنی اس میں کبھی بھی تخصیص نہیں ہو سکتی. اس پر بھی کوئی دلیل موجود کوئی نہیں، اور اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ عام کے کچھ افراد خاص کیے گئے ہیں، اس پر بھی دلیل کوئی نہیں. تمام مطلقات ان سب کا حکم بیان کیا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے؟ عام محتمل ہے. اب دیکھیں نا، یہاں تو یہ کہا کہ جن کو طلاق دی گئی ان کی یہ ہے عدت 3 حیض ہے، اور جو جن کے خامد فوت ہوئے ان کی عدت الگ بیان کی ہے، اور جو جن کی حمل والی ہیں ان کی عدتیں الگ بیان کی ہیں. تو یہ طلاق والی تمام عورتوں کی عدتیں، ہو سکتا تھا کہ اس میں خاص افراد کیے جاتے، اگرچہ اللہ نے کیے کوئی نہیں ہے، سب طلاق والی عورتوں کو یہی حکم ہے. لیکن یہاں احتمال تھا کہ جب تک حضور پہ وحی نازل ہو رہی تھی. اب یہ دیکھیں یہ جو حکم ہے سارے، یہ جب تک رسول اللہ پہ وحی نازل ہوتی رہی اس وقت تک یہ تھا کہ یہ حکم شاید بدل دیا جائے، اس میں شاید تبدیلی آ جائے. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب نہ تو کوئی شریعت کو کوئی حکم منسوخ ہو سکتا ہے. اب جو عام تھا وہ عام ہی ہے، جو خاص اس وقت حضور نے کر دیا وہ خاص ہی ہے، جو عام محتمل تھا وہ عام ہی رہے گا. ہاں جی کہہ دیں. آگے اب یہ جو کہا کہ جو بھی عام ہوتا ہے، عام قطعی بالاتفاق اپنے عموم پر باقی رہتا ہے، اور اس کا حکم اس کے جمیع افراد کے لیے قطعی الثبوت ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج سب نے چھٹی کرنی ہے، مثلا آج سب نے چھٹی کرنی ہے، تو سب لوگوں پہ حکم لگ گیا ایک ہی. اب یہ حکم قطعی اور یقینی ہے. جو عام قطعی ہوتا ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، جو عام قطعی ہوتا ہے اس کا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے. یعنی یہ اب کہہ دیا تمام لوگوں نے چھٹی کرنی ہے، اس میں کسی ایک کی خصوصیت ہو نہیں سکتی. لفظوں میں بتا دیا کہ تمام لوگوں نے چھٹی کرنی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہر طالب علم نے چھٹی کرنی ہے. اب اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہو سکتی. جو سننے والے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکم یقینی ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے. ایسے کہا جائے مثلا کہ کل سب طلباء نے آنا ہے، سب طلباء نے آنا ہے، تو اس سے سننے والوں کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ حکم سب پر ہے، یہ حکم قطعی اور یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا. کیونکہ ہم نے کیا بتا دیا، سب والا حکم کیا بتا رہا ہے کہ عام ہے حکم، کہ جس نے کہا کہ ہر طالب علم آئے گا، یہ حکم بھی عام ہے. تو کیا کہا کہ عام جی
عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے، اس کا حکم اس کے تمام افراد کے لیے قطعی و ثبوت ہوتا ہے۔ جن افراد پر یہ حکم لگایا گیا ان کے لیے حکم قطعی و ثبوت ہے، یقینی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سب طالب علم کل کلاس میں آئیں گے، سب طالب علم آئیں گے، یہ سب کا لفظ بول دیا تو بتا رہا ہے کہ حکم سب کے لیے ہے اور یہ حکم قطعی اور یقینی ہے، کسی کو اس میں شک رہنے نہیں چاہیے۔ اب اگر مثلا کوئی بندہ ہم سے سوال کرے اس بات کے بعد، کوئی طالب علم کہے جی کہ مجھے چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اسے کہیں گے کہ تم یہ غلط سوال کر رہے، جب لفظ ایسا بولا ہے کہ سب آئیں گے تو پھر یہ حکم سب کے لیے قطعی اور یقینی ہے۔ تو عام قطعی جو ہوتا ہے اس کا حکم قطعی و ثبوت ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور گمان نہیں ہوتا۔ جتنے لوگوں کے لیے حکم ہے تو سب کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یہ ایسا ہی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہتا کہ فلاں شے پہ اللہ قادر نہیں ہے، فلاں پہ قادر نہیں ہے، اس طرح کوئی سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ عام مخصوص کا حکم اپنے بقیہ افراد کے لیے بطریق ظن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کسی اور دلیل کے ساتھ مزید افراد کے خارج ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، عام مخصوص کی مثال، مثلا میں نے یہ کہا کہ کل سب طالب علم آئیں گے، سب کلاسوں والے آئیں گے سوائے سال اول کے۔ اب سال اول والے خاص ہو گئے، انہیں نہیں آنا۔ اب جب ہم نے یہ کہا کہ سب طالب علم آئیں گے سوائے سال اول کے، تو اول والوں کو چھٹی ہو گئی، انہوں نے نہیں آنا، ان کے لیے حکم تو قطعی ہو گیا۔ لیکن جب ان کو خاص کر لیا، اب یہ احتمال ہے کہ جب اول والوں کو چھٹی ہوگی شاید کسی اور کو بھی چھٹی ہو سکے۔ جو باقی رہ گئے لوگ، جو باقی عام کے حکم میں جو باقی رہ گئے ہیں، ان کا پر حکم ظنی ہوتا ہے، ان پر یقینی نہیں ہوتا کہ ان سب نے ضرور آنا ہی آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی چھٹی ہو جائے، جب ان کو ہو گئی، یہ بھی طالب علم ہے وہ بھی طالب علم ہے، بعض کو چھٹی ہو گئی ہے تو مزید اور کو بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کہا؟ جو عام مخصوص ہوتا ہے، جن افراد کو مخصوص کر لیا ان کے لیے حکم تو یقینی ہو گیا کہ انہوں نے چھٹی کرنی ہے۔ جو باقی رہ گئے ہیں ان پر یہاں موجود رہنے، ان کا مدرسے میں آنے کا حکم جو ہے وہ ظنی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی کسی کو چھٹی ہو جائے۔ تو عام مخصوص کیا ہوتا ہے؟ جن افراد کو خاص کر لیا ان پر حکم تو یقینی ہو گیا، لیکن جو باقی رہ گئے اس میں، اس عام میں جو افراد باقی رہ گئے ہیں ان پر حکم یقینی نہیں ہوتا، ظنی ہو جاتا ہے۔ عام مخصوص کا حکم اپنے بقیہ افراد کے لیے بطریق ظن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کسی اور دلیل کے ساتھ مزید افراد کے خارج ہونے کا احتمال بھی باقی رہتا ہے۔ یہ حکم بھی متفق علیہ، اس پر سارے علماء متفق ہیں۔ دیکھیں نا، مثلا دلیل کی بات آئی کہ جب ہم نے یہ کہا کہ سارے طالب علم آئیں گے، حفظ والے سارے آئیں گے، سال دوم والے بھی آئیں گے، کیوں؟ انہوں نے سواوے سے آنا ہوتا ہے، اور جو سال اول والے انہوں نے باہر سے آنا ہوتا ہے، اس وجہ سے انہیں چھٹی ہے، اس وجہ سے یہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو خاص ہو گئے، انہوں نے نہیں آنا، لیکن باقیوں میں ظن کیسے ہوا کہ وہاں پہ تو کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو باہر سے آتے ہوں، جو گاڑیوں سے آتے ہوں، کل ان کی گاڑی نہیں آنی اس لیے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اب باقیوں پر حکم کیا ہو گیا؟ ظنی ہو گیا۔ یہ اس مثال سے بات سمجھ آ گئی اس کی؟ عام محتمل کے متعلق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اس کا حکم بھی تمام افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ وہ حکم قطعی ہوتا ہے یا یقینی ہوتا ہے۔ علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس کی دلالت اپنے مدلول پر قطعی ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے عام جس میں یہ بیان نہیں کیا ہوتا کہ تمام افراد پر حکم ہے، یہ بھی نہیں بیان ہوتا کہ کچھ افراد خاص کیے گئے ہیں، جو عام محتمل ہوتا ہے، اس میں جتنے افراد شامل ہوتے ہیں ان پر حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ مثلا مثال کیا رہی تھی؟ المطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی گئی تو وہ 3 حیض ان کی عدت ہوگی، تو یہ قرآن کی طرف سے کسی کو خاص نہیں کیا گیا۔ تو احناف کا موقف یہ ہے کہ جتنی بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں جو حیض والی ہیں تو ان کی عدت یہی ہوگی ثلاثۃ قروء، یہ ان پر حکم قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ مثلا یہ ان دنوں سے پہلے، اتنے دن پورے ہونے سے پہلے وہ آگے نکاح